اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں جو تسلسل چل رہا ہے آیات کا، اس کے اندر بار بار ان کے فساد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون سے روح گردانی کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بات دیکھ لیجئے آپ، تسلسل بھی آپ کو قرآن فہمی میں مدد دیتا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کے ساتھ جو سب سے بڑا حادثہ ہوا ہے، ان حادثات میں سے ایک حادثہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ جب بھی کسی بات کو سمجھیں گے، آپ کبھی اس کو وہ فہم حاصل کر ہی نہیں سکتے کہ جو فہم اس میں دیا جا رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ اس درجے کی نہیں ہو سکتی۔ سیاق و سباق سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ آپ میری بات میں سے کچھ باتیں کٹ کریں اور آگے بیان کرنا شروع کر دیں، آپ کو ایسا لگے گا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر تسلسل سے آپ میری بات کو آگے بیان کریں گے تو وہ سمجھ میں آنے والی ہوگی۔ یہاں سے اٹھا لی آیات کو، یا ایھا الذین آمنوا، وہ کون سی آیت ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہاں سے علی آیت اٹھا لی، رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور پورے زمانے میں بیان پیش کرنا شروع کر دی کہ یہ آیت تو اللہ کے رسول کے بارے میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول جو حکم دے اس کو ماننا ہے، آپ کو جو حکم دیں وہ تمہیں لینا ہے، وہ بطور دین تمہیں اخذ کرنا ہے، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے تمہیں رکنا ہے، اور وہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ ایک جگہ سورۃ النجم میں آیت آئی ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ وہ بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب اس کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت کو اٹھایا اور پورے زمانے میں بطور دلیل پیش کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول تو جو بات کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آیا اس کو ماننا واجب ہے، اس پہ عمل کرنا فرض ہے۔ اور یہاں سے دلیل لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سے منسوب احادیث جو ہیں ان کو آپ کو ماننا ہے، اور وہ آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول اگر کسی سے کہیں کہ مجھے پانی دو تو کیا یہ وحی ہوگی؟ ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتا ہے انسان؟ بات سمجھ رہے ہیں میری، کہ اللہ کے رسول اگر کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے ذرا پانی دینا تو یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوگی جو پانی مانگنے کی؟ یعنی اللہ کے رسول بشری تقاضے کے مطابق کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ ایسی قید تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں لگائی کسی انسان کے اوپر۔ کیا اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے اپنی بچیوں سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ جتنی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کرتا تھیں۔ کیا وہ دین کا حصہ تھیں؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات کو بیان کرنے کا سب سے بڑا جو ہے وہ نقصان یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ آیت کو پیش کر دیتے ہیں، دوسری آیتوں سے ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ قرآن میں سورۃ التحریم جا کے دیکھتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ چیز حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے؟ وہ چیز حرام کیوں کرتے ہیں جس کو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے؟ حلال اور حرام کا قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال ٹھہرائیں یا اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام ٹھہرائیں۔ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں فرمائی ہے۔ انسانوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، آج تو ہر گلی گلی میں انسان جو ہیں کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اور کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، اور الوہیت کے درجے پر فائز قرار پاتے ہیں۔ کیوں آپ نے اے نبی کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کہا تھا کیا وہ وحی تھی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بات وحی ہوتی ہے اللہ کے رسول کو، جو بات اللہ کے رسول اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، تو کیا اللہ کے رسول نے پہلے جو بات حرام قرار دیا تھا وہ وحی تھی؟ تو وحی اپنی ہی وحی کو رد کیسے کر سکتی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے جو وحی آئے اس کے خلاف بعد میں وحی آ جائے کہ یہ وحی آپ نے یہ کس پہ عمل کیوں کیا؟ یہ سوچنا ہی محال ہے اللہ کے رسول کی شان کے مطابق، کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں زبان سے جو کچھ نکالتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ذرا روایت حدیث سے دلیلیں دوں،
میں آپ کو ان کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہر قول وحی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول کے سے منسوب احادیث کو لیا جائے اور اس کو واجب اور لازم و ملزوم سمجھا جائے۔ اب میں آپ کو ذرا روایت حدیث سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ایک مشہور واقعہ صحیح بخاری کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ میں نے اس کی سند پہ کلام کیا ہے کہ سند کے اعتبار سے بھی باطل روایت ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر ایسی ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ میں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے۔ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر نے ایک بندے کو جو وفد آیا تھا اس کو گالی بک دی اللہ کے رسول کے سامنے، اور اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا۔ آج ہم کسی بزرگ کے سامنے گالی نہیں بک سکتے، اور ہم یہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری سے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ابو بکر نے ایک نہایت غلط بات، ایک گندی گالی اس شخص کو دی ہے، اور اللہ کے رسول خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ سہل کا واقعہ بیان کیا تھا صلح حدیبیہ کے اندر۔ دوسری بات اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے تھوکتے تھے اپنا بلغم تھوکتے تھے اللہ کے رسول، تو صحابہ اس کو اپنے چہروں پر ہاتھوں پر مل لیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے ایسی باتوں سے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ تو محبوب رکھتا ہے اس چیز کو، ان لوگوں کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ آپ روایت حدیث سے پیش کریں، بلغم تھوکا کرتے تھے اللہ کے رسول، اور اس کو صحابہ اپنے چہروں پر اپنی سم پر مل لیا کرتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی باتیں؟ یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں تو کیا ہے مجھے بتائیں؟ آپ عقیدت کے نام پر گستاخی کرتے چلے جاؤ اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ عقیدت کے نام پہ ہی تو گستاخی اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہے، جس کو اللہ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان نے ایک بیٹے کو جنا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں بات یہ دعویٰ کیا تھا؟ یہ دعویٰ کیا اس لیے تھا کہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنا زیادہ مبالغہ آمیزی کی، اتنی زیادہ عقیدت دکھائی کہ اس سے زیادہ تو کچھ تھا ہی نہیں نا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد جو تھا وہ بھی کر لیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ بنانا تھا تو اللہ بنا لیا۔ تو عقیدت کے نام پر آپ گستاخیاں کیے جاؤ، اور جب کوئی دوسرا آپ کو سمجھائے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ جہالت ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی شان اس سے بہت بعید ہے جو آپ پیش کر رہے ہو اللہ کے رسول کے بارے میں۔ وہ ایسے نہیں تھے، اللہ کی قسم وہ ایسے نہیں تھے۔ اگر کوئی ان کے سامنے ایسا کر بھی لیتا تو اللہ کے رسول سے تنبیہ کرتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یقیناً ان کے اندر بدو بھی تھے، غیر پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ بھی تھے جو ایسا کام کر سکتے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول اس کو روا نہیں رکھ سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بلغم تھوکا اور اپنے چہروں پر مل لیا۔ اسی روایت کا حصہ ہے کہ جب سہل سے معاہدہ طے پا رہا تھا تو سہل نے کہا کہ اللہ کے رسول نے علی کو حکم دیا کہ آپ اس میں لکھیں۔ ایک تو ہر روایت کے اندر آپ یہ ضرور دیکھیں گے علی بن ابی طالب کا بنیادی جو ہے وہ کام بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ روایت ابن شہاب زہری کی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المغازی۔ ابن شہاب زہری مرکزی راوی ہے اس کے اندر، اور جن کے نام لیے ہیں اس نے ابن شہاب زہری نے دو لوگوں کے، ایک مروان کا نام لیا ہے اور ایک کا نام اور لیا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہی نہیں ہو پایا کہ یہ صحابی تھے۔ غیر صحابی سے روایت نقل کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سند بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری کی سند ہے، جبکہ یہ معلوم قاعدہ ہے اصول حدیث کے اندر کہ اگر غیر صحابی سے روایت کردہ روایت وہ منقطع ٹھہرتی ہے، سند کے اعتبار سے باطل ٹھہرتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ آپ جا کے نام پڑھیے، مروان کا اور ایک دوسرے بندے کا نام ہے، دونوں کے بارے میں اختلاف موجود ہے کہ صحابی نہیں تھے۔ ابن شہاب زہری کا نام ہر ایسی روایت میں موجود ملے گا آپ کو، اور ابن شہاب زہری کی روایتوں کے اندر علی بن ابی طالب کے کارنامے بڑا چڑھا کر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی وفات کے موقع پر بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کو کفنانے والا، دفنانے والا، غسل دینے والا کوئی نہیں تھا،
اور سب کے سب جو ہیں وہ اپنے خلافت کے چکر میں آ گئے تھے. واحد نام لیتے ہیں کس کس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علی بن ابی طالب کا, عبداللہ بن عباس کا. بنیادی نام یہ گنوائے جاتے ہیں. غسل علی بن ابی طالب نے دیا, قبر میں عبداللہ بن عباس علی بن ابی طالب نے اتارا. مقصد کیا ہے کہ صرف اس درجے کے پہ فائز کر دینا جہاں پر کسی صحابی کو وہ درجہ حاصل نہ ہو سکے. اور یہ صرف اور صرف سیاسی معاملات کی وجہ سے یہ روایت گھڑی گئی ہیں. میں نے اس کو کئی دفعہ بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے. کیونکہ جب جو چیز عقیدت رکھتی ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس کا سہارا لیا جاتا ہے. آج بھی لیا جاتا ہے سہارا, سیاست چمکانے کے لیے مذہبی لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کی درگاہوں میں, ان کے معابد میں, عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کی جاتی ہے. آج بہت سے سیاستدان آپ دیکھیں گے جا کے ان کی عبادت گاہوں میں عبادتیں کرتے ہیں تاکہ ان کا جو ہے اعتماد حاصل کر لیں, اپنی سیاست کو چمکا لیں. اس زمانے کے اندر بھی یہی معاملہ تھا. جو چیز مارکیٹ میں بک سکتی تھی اس کو بیچا جا رہا تھا. روایت حدیثیں اس ٹائم مارکیٹ میں بک رہی تھی, بیچ رہے تھے. تو صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے. علی بن ابی طالب سے کہتے ہیں اللہ کے رسول, روایت حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ لکھو محمد اللہ کے رسول کی طرف سے یہ معاہدہ طے پایا جا رہا ہے. تو اس روایت میں الفاظ آئے ہیں, سہل نے کہا کہ نہیں, اگر آپ کو ہم اللہ کے رسول مان لیں گے تو آپ کی مخالفت کیسے کریں گے؟ آپ یہ مت لکھیں, آپ لکھوائیں محمد بن عبداللہ. اگر آپ کو رسول مان لیا تو سارا جھگڑے ختم. اب الفاظ سنے آگے. اللہ کے رسول کہتے ہیں, روایت کے الفاظ ہیں, میں نہیں کہہ رہا, راوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول علی بن ابی طالب سے کہتے ہیں کہ اس میں سے رسول اللہ مٹا دو. تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں تو نہیں مٹاؤں گا. کون منکرین حدیث ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ منکرین حدیث وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بات پہ عمل نہیں کرتا, جو آپ منسوب کر رہے ہیں. میں اللہ کے رسول کی بات نہیں کر رہا, اللہ کے رسول کی بات ہی ہے کلام اللہ. انہ لقول رسول کریم, رسول کے قول باہر جا کے ڈھونڈتے ہو. رسول کا قول تو یہ ہے جو رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے. خود قرآن گواہی دے رہا ہے, انہ لقول رسول کریم, یہ رسول کریم بزرگ رسول کا قول ہے. تم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو جا کے اللہ کے رسول کے قول کو. تو کلام اللہ کیا ہے؟ زبان سے کس کی ادا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے. تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ جس کو حکم کر دیا جائے فذکر بالقرآن, اس کے بارے میں یہ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے اس رسول کے بارے میں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی جملے ادا کرے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, لوگوں کی تذکیر کے لیے, لوگوں کی نصیحت کے لیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے معمور کر دیا ہے فذکر بالقرآن کہہ کر. اس سے زیادہ گھناؤنا الزام آپ اللہ کے رسول کی ذات میں کیا لگائیں گے؟ کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جو حکم دیا گیا اللہ کے رسول نے وہ پورا نہیں کیا, بلکہ اپنی طرف سے دوسرے الفاظ لوگوں کو سمجھائے اور اس سے ڈرایا. آج آپ دیکھ لیجئے زمانے بھر کی محفلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. قرآن سے تنبیہ کی جا رہی ہے یا روایت حدیث سے تنبیہ کی جا رہی ہے؟ مقابلہ کس سے کیا جا رہا ہے قرآن کے روایت حدیث سے. کلام اللہ کو چھوڑ کر روایت حدیث سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے, ترغیب و ترہیب کی جاتی ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا, اس کا اتنا بڑا عذاب ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے, اس کا اتنا بڑا ثواب ہے. قرآن تو پیش نہیں کر رہے آپ, قرآن کے مقابلے میں آپ رسول کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں. رسول کا کلام نہیں ہے وہ. اور رسول کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ فذکر بالقرآن, تمہیں ذکر کرنا ہے, نصیحت کرنی, قرآن سے ذکر کرنا ہے. وہ رسول اپنی زندگی میں یقیناً صرف قرآن سے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. تو بعد والوں کی اپنی گھڑنت ہے, یہ خود میں ان کی اپنی گھڑنت ہیں, یہ روایت میں ان کی اپنی گھڑنت ہے. اللہ کے رسول نے ایسے الفاظ آیات نہیں کیے ہوں گے. وہ تو قرآن پڑھ کے سکھایا کرتے تھے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, نصیحت کریں قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہو, جو خوف کرتا ہو وعید سے. اب آپ بتائیے, روایت حدیث سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب سے کہا کہ یہ رسول اللہ اس میں سے مٹا دو. وہ کہتے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ منکرین حدیث. تو اب آپ مجھے بتائیں نا, میں نے تو آپ سے یہ بات کہتا ہوں, مجھے ایک جامع ڈیفینیشن اور ایک جامع حکم بتا دیا جائے منکرین حدیث کے بارے میں, جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ منکرین حدیث ہے.
ایک جامع حکم بتا دیا جائے کہ یہ کیٹیگری ہے، یہ معیار ہے، جو اس معیار پہ اترے گا اس کو منکر حدیث کہا جائے گا۔ حکم وہی لگے گا جو آپ کے اوپر لگ رہا ہے، اور چاہے وہ صحابہ کے زمانے میں ہو، حکم وہی لگے گا۔ حکم تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، اصول تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ اصول نہیں ہے جو ایک جگہ تو لاگو ہو جائے اور دوسری جگہ وہ متضاد ٹھہرے، وہ اصول نہیں ہے۔ اب لگائیں حکم علی بن ابی طالب کے اوپر، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر دیا کہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ اب آپ اس کو کوئی بھی تعویل پیش کریں کہ عقیدت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، وہ بات کی تعویلات ہیں۔ روایت حدیث میں تو یہ آ گیا نا کہ انکار کر دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے جو رسول اللہ مٹانے کا حکم دیا تھا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی تھی؟ کیا آپ اس کو دین مانتے ہیں؟ اگر آپ اس کو دین مانتے ہیں تو علی بن ابی طالب نے کس کا انکار کیا؟ دین کا۔ آپ کہیں گے کہ دین کا انکار کرنے والے علی بن ابی طالب، وہاں تو آپ کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، زبانیں چلتی نہیں ہیں آپ کی عقیدت کے مارے۔ ایک اور موقع صحیح بخاری سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آج آ گئی یہ بات تو آج پوری بات ہو جائے۔ مرض الموت کا ذکر آیا ہے کتاب المغازی کے اندر اللہ کے رسول کی، ایسا مرض جس میں اللہ کے رسول انتقال فرما گئے تھے۔ اب ذرا قصے کو سنیے گا، 7 سے 8 جگہ صحیح بخاری کے اندر نقل کیا گیا، 7 سے 8 جگہ۔ آپ تو ایک جگہ نقل کرنے پہ بولتے ہیں کہ یہ متواتر ہے، یہ بات ایسی ہے جیسے کہ کلام اللہ، ایک جگہ بیان کرنے کے اوپر۔ میں تو کہہ رہا ہوں 7 سے 8 جگہ بیان کیا ہے اس واقعے کو کم سے کم میرے علم کے مطابق۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی، لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، صحابہ ارد گرد جمع ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ قلم اور کاغذ لے کر آؤ، اس کو حدیث کرتاس کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے۔ جاؤ قلم اور کاغذ لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ مجمع میں سے ایک شخص کہتا ہے، الفاظ سنیے گا، میرے الفاظ نہیں ہیں، راوی کے الفاظ ہیں، حجرہ کے الفاظ ہیں، حجرہ۔ میں اس کے اصل معنی کرنا نہیں چاہ رہا، اس کے اصل معنی تو ایسی بات کے ہیں جس کی طرف توجہ نہیں دی جائے۔ حجرہ کا مطلب ہجرت جس سے نکلا ہے، ترک کر دینا، ہجرت کا مطلب ترک کر دینا، ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ تو حجرہ ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ اس کے مہین ہونے کی وجہ سے، بیکار ہونے کی وجہ سے یا فضول ہونے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے، جس کو آپ اگر کہیں اردو کے اندر تو میں بتا دیتا ہوں جس کو آپ بکواس کہتے ہیں اردو کے اندر۔ میں حجرہ کے معنی کرنا نہیں چاہ رہا، اس کے معنی اور بھی اس سے سخت کیے گئے ہیں لغت کے اندر۔ اور مجمع میں سے، صحابہ کے مجمع میں سے ایک شخص کی آواز آتی ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ کیا بات کی ہے اللہ کے رسول نے جس کی طرف توجہ نہیں کی جائے؟ میں یہ اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں حجرہ کے ترجمہ نہیں کرنا نہیں چاہ رہا، جا کے لغت میں دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لگائیں حکم منکرین حدیث کا، لائیں کوئی جامع ڈیفینیشن، لائیں کوئی جامع حکم۔ اللہ کے رسول جو لکھ کر دے رہے تھے وہ کیا تھا؟ صحیح بخاری کے مطابق۔ کیا وہ حدیث نہیں تھی؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف جو بات کہتے ہیں وہ وحی ہوتی؟ کیا وہ وحی نہیں تھی؟ وحی دین کا حصہ، کیا وہ دین نہیں تھا؟ سب سے پہلا انکاری کون بنا ہے؟ اور نام صحیح بخاری میں لکھا ہے عمر بن خطاب۔ لائیے لگائیے فتویٰ عمر بن خطاب کے اوپر منکرین حدیث کا، کوئی ایک جامع ڈیفینیشن پیش کریں مجھے کہ یہ منکرین حدیث ہے اور یہ منکرین حدیث نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں جو انکار کرتے ہیں وہ منکرین حدیث ہے، لگائیے منکرین حدیث فتویٰ، عمر بن خطاب پہ لگائیے، علی بن ابی طالب پہ لگائیے، کہیے کہ وہ دین کے انکاری تھے، کیونکہ آپ تو دین مانتے ہیں نا، صحیح بخاری کو اور احادیث کو، روایات کو۔ لگائیے اما عائشہ کے اوپر فتویٰ کہ عائشہ بنت ابی بکر، ان کے پاس عبداللہ بن عمر آ کے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، اللہ کے رسول سے سنا ہے
کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مرنے والے پر اس کے رونے والوں کی وجہ سے، جو مر گیا ہے اگر اس کے پاس کوئی شخص روتا ہے، اس کے گھر والے روتے ہیں تو مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ آپ کی جتنی اسناد ہیں وہ کہاں جا کے ختم ہو جاتی ہیں؟ صحابہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صحابہ پہ جا کے جرح و تعدیل کرتے ہی نہیں ہو، آپ کہتے ہو کہ بھائی یہاں پر آ گئی سند صحیح ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے سند کے راوی کون کون ہیں؟ اماں عائشہ اور سامنے عبداللہ بن عمر۔ آپ جرح کرتے ہو، اس کی کر سکتے ہو جرح؟ آپ کی عقیدت کے مارے زبان نہیں کھلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ، روایت کہتی ہے کہ اماں عائشہ نے کہا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، معیار دیکھیں اماں عائشہ کا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہے معیار، یہ تو پیش کرتے نہیں ہو آپ کہ قرآن معیار ہے روایات کو جانچنے کا، قرآن معیار ہے عبداللہ بن عمر کی بات کو جانچنے کا۔ عبداللہ بن عمر کی اپنی کوئی معیار نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، قرآن معیار ہے عبداللہ بن عمر کی بات کو جانچے گا۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، فیصلہ کن قول تو آخر یہی ہے، فیصلہ اسی سے ہوگا، تمہارے کہنے سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بار پڑھ جاتے ہیں اماں کے سپارے کے اندر، لیکن کبھی سوچا ہے فصل کا مطلب کیا ہے؟ قول فصل، قول کی صفت آئی ہے، ایسا قول جس کے اندر فیصلہ ہو، فیصلہ کن قول، جس کے بعد کوئی چوں چرا نہ کی جائے، بات نہ کی جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت حدیث کو آپ کہتے ہیں کہ اصول کے مطابق ضعیف کر دو، مان لوں گا۔ آپ حد دیکھیے کہ آپ نے قرآن کو احکام اخذ کرنے کا معیار نہیں بنایا، آپ نے قرآن کو عقائد میں تکمیل کا معیار نہیں بنایا۔ آپ نے کہا کہ روایت حدیث احکام کی تفصیل کرتی ہے، احکام کی تبیین کرتی ہے، احکام کی تکمیل کرتی ہے۔ آپ نے کہا کہ عقائد قرآن کے اندر مکمل بیان نہیں کیے گئے ہیں، ایمانیات روایات سے تکمیل ہوتی ہے ایمانیات کی۔ عذاب قبر کہاں سے لاتے ہو؟ عیسیٰ کا نزول کہاں سے لاتے ہو؟ روایات سے لاتے ہو۔ قرآن میں عذاب قبر کا اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے اس معیار پر بھی پورا نہیں رکھا، اور آپ کے اوپر اتنا افسوس ہے کہ روایت حدیث جانچنے کا بھی معیار قرآن نہیں بن سکتا۔ یعنی کہ میں اگر آپ کو روایت حدیث کے اصول سے کوئی روایت ضعیف ثابت کر دوں تو آپ میری بات مان لو گے؟ آپ کبھی میرے اوپر منکرین حدیث کا فتویٰ لگاؤ گے نہیں، کیونکہ مجھ پہ لگاؤ گے تو بخاری پہ بھی جائے گا، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ بخاری نے 5 لاکھ روایتوں میں سے 5 لاکھ احادیث میں سے 5000 احادیث کو صحیح قرار دیا، باقی سب کو ضعیف قرار دیا اصول کے مطابق۔ یعنی تمہارے نزدیک انسانوں کے اصول اتنے بلند و بالا ہیں کہ ان انسانی اصول کے مطابق تو تم روایت کو ضعیف قرار دے دو، میں مان لوں گا، لیکن قرآن کے اصول تمہارے نزدیک کچھ حیثیت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن تمہارے نزدیک کوئی معیار ہے ہی نہیں کہ میں اگر کسی روایت کو قرآن کے مطابق ضعیف قرار دیتا ہوں تو اس کو مانتے ہی نہیں ہو۔ کہتے ہو کہ قرآن کے مطابق قرار دے رہے ہیں تو منکرین حدیث ہیں، گمراہ ہیں، فاسق ہیں، اور بلکہ کچھ لوگ کو حد مبالغہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین سے ہی خارج ہے۔ اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی جرت، اس سے بڑا کفر قرآن کا ہو سکتا ہے کبھی؟ تو آپ مجھے بتاؤ نا، میں تو آپ کو روایت حدیث سے دلیل دے رہا ہوں۔ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح بخاری جس کو آپ قرآن کا درجہ دیتے ہو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اماں عائشہ نے معیار کس کو بنایا؟ آپ کی سند کو معیار نہیں بنایا، جس میں آپ جا کے آپ کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں عبداللہ بن عمر کے اوپر۔ ان کا معیار تو بڑا بلند تھا، انہ لقول فصل سے، روایت کے مطابق۔ وہ کہتی ہیں قرآن کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، لگاؤ نا فتویٰ اماں عائشہ کے اوپر۔ اب زبانیں کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ اب تو نہیں بولو گے، اب جا کے تعویلات کرو گے کہ اماں عائشہ نے ایسا کیوں کہا یا ایسا کیوں کہا، یا ان کا مطلب یہ نہیں تھا، کہ عبداللہ بن عمر کا مطلب یہ نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے نقل کیا، انہوں نے انکار کر دیا صحیح قرآن کی آیت سے، تو منکرین حدیث تو پھر وہ بھی ٹھہری نا، اور تمہارے مطابق تو گمراہ ٹھہری بھی، وہ فاسق ٹھہری، اور لا دین اور بے دین ٹھہری تمہارے نزدیک۔ ہمارے نزدیک تو مومنہ ٹھہری،
کہ انہوں نے انہ لقول فصل کو اپنا معیار بنایا، قول فصل سے انہوں نے عبداللہ بن عمر کی بات کا رد کر دیا. باتیں کرتے ہیں روایت حدیث کی اور اصول کی باتیں کرتے ہیں، تو اصول پہ آؤ نا، بات کریں اصول کے اوپر، لے کے آئیں اصول کو، ایسا رکھیں گے اس کے میزان کے اندر، اصول کو دیکھیں گے کتنا پورا ہو رہا ہے اصول کے اوپر. ایسا اصول لے کر آؤ جس میں تضاد نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اس زمانے کے سارے منکر حدیث ہو جائیں اور جتنے قدیم لوگ ہیں وہ سارے کے سارے محبین حدیث ہو جائیں. ایسا اصول نہیں چاہیے بھائی. میں اگر روایت کا انکار کر دوں قرآن کے ذریعے تو میں جو منکر حدیث ہو گیا، اور اماں عائشہ انکار کر دیں روایت حدیث کو قرآن کے مطابق تو وہ محبان حدیث ہو گئیں، وہ مومنہ کہلائیں گی، اور میں کافر ٹھہراؤں گا. کیوں بھائی؟ ایمان کا اصول تو ایک ہی ہے نا آپ کے پاس، کہ میں اگر کسی روایت کو انکار کر دوں تو منکر حدیث. عمر بن خطاب انکار کر دیں اللہ کے رسول کو، بولتے ہیں ہمیں کتاب اللہ کافی ہے. اگر میں کہہ دوں کتاب اللہ کافی ہے تو میں فاسق، میں گمراہ، اور عمر بن خطاب مومن. تو یہ تو اصول نہیں چلے گا. فتویٰ تو ایک ہی لگاؤ. پھر کہتے ہو دین روایت حدیث کو، اور جب بات کی جاتی ہے صلح حدیبیہ کی روایت حدیث سے کہ علی بن ابی طالب نے انکار کر دیا تھا اللہ کے رسول کی بات کا، تو وہ تو بڑے مومن بنتے ہیں اور میں جو ہوں وہ کافر ٹھہرتا ہوں. یہ اصول نہیں ہوگا. یہ سارے مومن تھے، یہ قرآن کی بات کرتے تھے، یہ قرآن کو دین مانتے تھے. اگر اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی ہے تو بشی تقاضے کے مطابق تسلیم کرتے تھے، ورنہ اس روایت کے مطابق انہوں نے منع کر دیا، میں تسلیم نہیں کرتا. آخری بات مکمل کرتا ہوں، صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کر کے آپ کے سامنے آ جائیں. ذرا صحیح مسلم پہ ایک روایت سے دلیل پیش کر دوں آپ کو ذرا، اور اپنی بات کو مکمل کر دوں. صحیح مسلم کے اندر آیا ہے کتاب البیوع کے اندر کہ اللہ کے رسول ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ بات راوی کہہ رہا ہے، راوی نے منسوب کی، میرے پہ الزام نہیں ہے اس کا. راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، کھجور کے باغ سے. تو وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ پیوند کاری کر رہے ہیں، نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں میں پیوند کاری کر رہے ہیں تاکہ فصل زیادہ ہو. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ شاید اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہاری فصل زیادہ ہو سکے، اس سے بھی زیادہ. اس سال انہوں نے وہ کام نہیں کیا، ساری فصل خراب ہو گئی. وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، راوی کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے شکوہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کہی تھی یہ بات اور یہ تو فصل خراب ہو گئی. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں انتم اعلم بامورکم، تم اپنے معاملات زیادہ بہتر جانتے ہو. دنیا کے اندر میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو تم زیادہ بہتر جانتے ہو. ہاں اگر دین میں کوئی حکم دیتا ہوں تو اس کو تم تھام کے رکھو. آپ بتائیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کو پیش کرنے والا کو کوئی منہ بنتا ہے یہ پیش کرنے کا؟ اس لحاظ سے یہ تو بالکل سیاق و سباق کے لحاظ سے آپ سوت و نچم کو اٹھائیے. یہ تو دین پہنچانے کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے نے کس طرح اللہ کے رسول پہ اللہ کا کلام لا کر پیش کیا، اور جو اللہ کے رسول بطور دین پیش کر رہے ہیں یہ خود سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ اٹھا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں.